اس وقت بات کر رہے ہیں کہ آزادی کی تحریک کتنی قربانیاں دیں، اور یہ آپ کو لگتا ہے بڑا آسان ہے، لیکن نہیں، اگر آپ تاریخ میں پیچھے نظر دوڑائیں تو بہت کچھ ہے جاننے کے لیے. تو آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں تحریک پاکستان اور آزادی پاکستان کی تاریخ پر بات کرنے کے لیے پاکستان اسٹڈیز کے پروفیسر منصور علی شاہانی صاحب. تھینک یو سو مچ شاہانی صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سر، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک ٹائم تھا جب مسلمانوں نے حکومت کی، تقریباً 1000 ایئرز مغل ایرا تھا. اس کے بعد انگریز آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ دس اینڈ دیٹ، ان سے آزادی. اس وقت ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، جو 1857 کی آزادی کی جنگ تھی. اس کے بعد دو قومی نظریہ جس نے یکسر نقشہ ہی بدل دیا. یہ کتنا فیصلہ کن ثابت ہوا؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ARY مینجمنٹ کا، جس نے مجھے یہاں پر دعوت دی آج کے 14 اگست کے حوالے سے بات کرنے کی. یہ جو آپ نے تاریخ بتائی ہے، تاریخ تو انڈیا کی بہت بڑی ہے. انڈیا کے اندر 3 چیزیں جو تاریخ کے حوالے سے میں نے دیکھی ہیں. سوسائٹی کے حوالے سے مسلم سوسائٹی کی ایک تو جنریشن ہوتی ہے، جنریشن آف مسلم سوسائٹی، پھر ڈی جنریشن ہوتی ہے، پھر ری جنریشن ہوتی ہے. اسی میں آپ کے سارے سوالات کا جو ہے، سارے سوالات کے جوابات ان 3 ورڈز میں، جنریشن، ڈی جنریشن اور ری جنریشن. تو لازمی جب یہاں پر مسلمان تھے ہی نہیں، یہاں پر مسلم سوسائٹی اسٹیبلش ہوئی، ڈفرینٹ جگہوں سے جو ہے وہ حکمران آئے، سندھ کو جو ہے نا عربوں نے فتح کیا. اس کے بعد گوریز آئے اور تغلقس آئے، سید آئے، پھر ایک جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ ایک اپنا پورا جو ہے نا ایک ان کا پیک تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ڈاؤن فال بھی ان کی ہوتی ہے. آفٹر دی ڈیمائز آف دی اورنگزیب عالمگیر، دیٹ از دی پیریڈ آف دی اسٹارٹ آف دی ڈاؤن فال آف دی مسلم رول ان سب کانٹیننٹ. تو اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد میں جو ہے یہ ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے، استحصال شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی ایک ڈی جنریشن کا ایک پیک آتا ہے، وار آف انڈیپینڈنس 1857. 1857 کی وار کے بعد میں تو مسلمانوں کی کنڈیشن یہ تھی کہ 20 ایئرز میں انڈیا پروڈیوسڈ اونلی 20 مسلم گریجویٹس. ہول آف انڈیا میں صرف 20 مسلمان گریجویٹس تھے. اس سچویشن میں جو مسلمان مفکر تھے، جو بڑے بڑے انٹلیکچوئل تھے، لائک سر سید احمد خان who was the pioneer of the two nation theory as well as the father of the Muslim nationalism in South Asia, انہوں نے ایک ایجوکیشنل موومنٹ، ایک ریفارمسٹ موومنٹ اسٹارٹ کی. اس سے مسلمان یہ پیریڈ ری جنریشن کا ہے. علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد بھی اسی کا بالکل. پہلے انہوں نے علی گڑھ محمدن اینگلو اسکول بنایا، اسی اسکول کو کنورٹ کیا محمدن اینگلو اورینٹل کالج میں، اور وہی اینگلو اورینٹل کالج دیٹ بیکیم دی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آفٹر دی ڈیمائز آف دی سر سید احمد خان، which produced in next 20 years from 1857, in 20 years 20 Muslim graduate. And when Sir Syed Ahmad Khan started these educational steps, India produced more than 400 Muslim graduates. Wow. That was the period of the renaissance of the Muslims under the leadership of the Sir Syed Ahmad Khan. یہاں پر ایک دوسری بات میں کلیئر کر چکوں کہ یہاں پر ہر مفکر کو یا ہر لیڈر کو ہم سارے ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ سر سید احمد خان پولیٹیشین بھی تھا، علامہ اقبال بھی پولیٹیشین تھا، جناح صاحب بھی جو ہے لائر تھے یا کچھ اور تھے. تو یہاں پر جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے اس میں میں نے جو کنکلوژن اس کا نکالا ہے، واٹ آئی فیل، کہ سر سید احمد خان واز اے ریفارمر. ہی وانٹیڈ ٹو ریفارم دی مسلم سوسائٹی، اسپیشلی ریفارمز ان ایجوکیشنل سیکٹر. ہی واز پیورلی ایجوکیشنلسٹ اینڈ ریفارمسٹ. بیس ان کا جو ہے ریفارمیشن ان ایجوکیشن. وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو تعلیم کے زیور سے اور جدید تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم مسلمز ور ریفیوزنگ ٹو اڈاپٹ دی انگلش لینگویج اینڈ ہی کمیونیکیٹڈ دیم کہ انگلش سیکھنا یا انگلش میں جو ہے وہ جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن تھے وہ بھی انگریزی میں تھے. تو he convinced them to adopt the English language so they could compete with the Hindus in India. Yes. Because all competitive examinations were in English. Yes. And due to Muslims' refusal, they lagged behind the Hindus in the area of the education and شاہانی صاحب competitive ایک چیز یہ examination. بتائیے گا، پھر ہم جب آ جاتے ہیں پہلے قائد اعظم محمد علی جناح
کانگریس کا حصہ تھے، پھر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، وہاں سے جو تحریک پاکستان کی بنی، ذرا اس کے تھوڑے سے خد و خال تحریک تو پاکستان کی جو ہے سر سید احمد خان کے دور سے ہی چلی تھی. اب یہاں پر ہندی اردو ایک کنٹراورسی آتا ہے، 1864 میں ایونٹ آتا ہے. انڈیا کے اندر برٹش نے اردو کو رائج کیا تھا کہ وہاں کی نیشنل لینگویج ہے. یہ جب سے رائج ہوئی؟ تب سے رائج ہے 1825 سے. تو 1864 میں دیر واز اے ہندی اردو کنٹراورسی ویئر دی Hindus of the Banaras, they were demanding Hindi as official language of India while replacing Urdu. تو at that time سر سید احمد خان was Indian nationalist. Indian nationalist تھے اور ان کا ویژن یہ تھا کہ ایک طرف ایک آنکھ جو مطلب جو ہے نا مسلمان ہے اور دوسری آنکھ سے میں جو ہے ہندوؤں کو ٹریٹ کرتا ہوں ایکولی. تو انہوں نے کہا کہ دس از فرسٹ ٹائم اٹ ہیز شاکڈ سر سید احمد خان. تو اس کے بعد انہوں نے ٹو نیشن تھیوری بھی اپنی دی کہ ان انڈیا دیر آر ٹو نیشنز، مسلمز اینڈ ہندوز، اینڈ دے بلانگ ٹو ٹو ڈفرنٹ کمیونٹیز، ریلیجیس فلاسفیز اینڈ لائک دیٹ. تو آن ورڈ پھر جناح صاحب. تو یہاں پر ایک دوسری بات میں کلیئر کروں کہ سر سید احمد خان بھی بگننگ میں انڈین نیشنلسٹ تھے، علامہ اقبال بھی انڈین نیشنلسٹ تھے، قائد اعظم محمد علی جناح بھی انڈین نیشنلسٹ تھے. 1947 تو سبھی وہیں کے نیشنلسٹ کہلاتے تھے نا، لیکن 47 کے بعد جغرافیہ ہی چینج ہو گیا. اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے ساری تاریخ بتائی، بڑی اچھی آپ نے تمام تر چیزوں کو بریک ڈاؤن کر کے بتایا. پاک سے زمین کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے، پھر تاریخی ہجرت ہوتی ہے، اس میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، ایک اثار، ایک جذبہ دیکھا جاتا ہے ان قربانیوں کے پیچھے. کیا آج کی نسل کو آپ کو لگتا ہے کہ ادراک ہے ان قربانیوں کا؟ آج کی جو نسل ہے ان کو ہمیں بینگ اے پروفیسر آئی فیل کہ وی ہیو ٹو ایجوکیٹ پراپرلی دی نیو جنریشنز. دے آر ناٹ مین دی اویئر آف دی ہسٹوریکل فیکٹس. فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا میں آپ کو ہسٹوریکل فیکٹ بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کی موومنٹ یا جو ہندو مسلم ڈفرینسز تھے یا جو ہمارا ایک آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ تھا وہ کتنا پرانا تھا. 1882 میں انڈین ایک ناولسٹ تھے، انہوں نے ایک اند ناتھ کے نام سے جو ہے ایک ناول لکھی تھی جن کا نام تھا بنکیم چندرا چٹرجی. اس بنکیم چندرا چٹرجی نے اسی اپنے ناول میں بندے ماترم کے نام سے آپ کو یاد ہوگا کہ بندے ماترم کے نام سے ایک ناول کے اندر جو ہے ایڈ کیا اور اسی کا مقصد تھا ٹو کل دی کاؤ ایٹرس. ایٹ دیٹ ٹائم مسلم ریئیکٹیڈ اینڈ سیم آنورڈ جب ہم جاتے ہیں 1937 میں فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف انڈیا الیکشنز ہوتے ہیں اور کانگریس بڑے پیمانے پہ جیت کے آتی ہے اور 8 صوبوں میں حکومت بناتی ہے. تو انہی 8 صوبوں میں بندے ماترم وہاں کا نیشنل اینتھم تھا. اتنا مطلب ایک پریجوڈس اور ایک ہیٹ جو تھی انڈیا کے اندر کانگریس کے جو ایکسٹریمسٹ اور ہندو جو ایکسٹریمسٹ لیڈر تھے ان کے اندر مسلمانوں کے اگینسٹ تھی. ایکسٹریمزم وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں پنپ رہا ہے ان کا. اسی کے علاوہ بھی کئی ایسے مطلب ایونٹ آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وین کانگریس رولڈ انڈیا 8 provinces فار 2.5 years. تو اتنا بٹر اینڈ سورنگ ایکسپیرینس تھا فار دی مسلمس آف انڈیا کہ بیکاز دے کیم ان ٹو پاور فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف انڈیا. فرسٹ ٹائم الیکشنز ور ہیلڈ ان 1937. یعنی کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 2 قومی نظریہ ہمیشہ سے ہی ایک حقیقت تھا اور ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پہ انہوں نے تاریخی حوالے بھی ہمیں دیے، اور یقیناً یہی ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری پہچان ہے. بالکل. بہت شکریہ پروفیسر منصور علی شہانی صاحب، آپ کے وقت نکالا. اور یہ ملک نوجوانوں ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، بڑی جد و جہد کے بعد ملا ہے. اس کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے.